عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ پہلی کیا بات کی نصیحت فرمائی؟ تقوی کی نصیحت فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے ابو ذر، جس حال میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تم کسی آبادی کے اندر ہو یا جنگل اور صحراؤں کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا۔ تمہارا ظاہری اور باطنی معاملہ ایک سا ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے درمیان صورتحال کچھ اور ہو اور تنہائی کے اندر گناہوں سے اس کی زندگی بھری ہوئی ہو۔ ارشاد فرمایا جس حال میں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تمہاری خلوت اور جلوت دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ ہو، اللہ کے ڈر سے خالی نہیں ہو۔ کہ ابو ذر جہاں ہو اور جس حال میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی تقوی اختیار رکھنا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں میرے دوستو؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی تعریف یہ کی کہ آسان سے 2 جملوں میں تقوی کو سمجھا دیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہاں آنے کا حکم دیا، وہاں سے اللہ کبھی بھی تم کو غائب نہ پائے۔ اللہ نے جہاں آنے کا حکم دیا ہے، جس بات کا حکم دیا ہے، اللہ وہاں سے تم کو غائب نہ پائے۔ اور ارشاد فرمایا جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع فرما دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں پر حاصل نہ پائے۔ یہی تقوی ہے، جس کا اللہ نے حکم دے دیا اسے پورا کر لیا جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا اس سے انسان باز آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اب سمجھیے اس بات کو، یہ تقوی انسان کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کے اندر یہ خوبی موجود ہو، یہ کیفیت موجود ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے اندر موجود ہے، یہ کیفیت اس کے پاس موجود ہے۔ میرے دوستو، یہ کیفیت اثر کرتی ہے اس کے ظاہری وجود کے اوپر۔ اس کا ظاہری وجود اب یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال انسان ہے، انسان سے کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وہ حکم اس سے رہ گیا، چھوٹ گیا۔ جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، گناہوں سے اللہ نے منع فرمایا تھا اور یہ گناہ کر بیٹھا، اب کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ دوسری صورت میں، پہلی صورت تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی کہ تقوی کو اختیار کرو جہاں کہیں ہو، جس حال میں ہو۔ لیکن اگر یہ کیفیت برقرار نہ رہ پائے، گناہوں کی وجہ سے یا کسی حکم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ کیفیت ٹوٹ گئی ہے، اللہ کا حکم نہیں پورا کر پائے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت ارشاد فرمائی۔ وہ دوسری نصیحت کیا ارشاد فرمائی؟ یہ ارشاد فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ دیکھو یا ابو ذر، کسی کوتاہی کے بعد، کسی غلطی کے بعد کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس گناہ کے فوری بعد کوئی نیکی کر لو، گناہ کے پیچھے نیکی کو لے آؤ۔ غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اب کیا کرے؟ کہا جیسے ہی غلطی ہوئی اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیک کام کر لے۔ انسان سے کوئی گناہ ہو گیا، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے۔ اس سے کوئی گناہ ہو گیا، کچھ نہ کچھ رقم صدقہ کر دے۔ اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، روزے رکھ لے 2-4،
گناہ کے بعد فوری نیکی کر لے، فوری نیکی کر لے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کے پاس تقوی جیسی قیمتی نعمت موجود تھی اور گناہ کی وجہ سے اس کی تقوی والی جو نعمت تھی اس پر اثر پڑا۔ وہ کیا ہوا؟ تقوی کا نور اس سے چلا گیا۔ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے تقوی کا نور اس سے زائل ہوا، اس نے گناہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے تقوی اس کا خراب ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا، تم نیکی کر لو۔ وہ نیکی کیا کرے گی؟ تمہارے گناہوں کی ظلمت کو دور کر دے گی، یعنی اب نیکی کا نور گناہوں کی ظلمت کو دور کرے گا۔ یہ دوسرا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلی چیز ارشاد فرمایا تقوی کو اختیار کرو، لیکن اگر اس کیفیت پر برقرار نہیں ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اس کے فوری بعد، گناہ کے فوری بعد ارشاد فرمایا کوئی نہ کوئی نیکی کر لو۔ تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، میرے دوستوں انتہائی اہم نصیحت۔ پہلے دو کا تعلق انسان کی عبادت کے ساتھ، اس کا گناہوں سے بچنے کے ساتھ، نیکی کرنے کے ساتھ ہے۔ دوسرے کا تعلق نیکی کی کثرت کے ساتھ ہے۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ نیکی کی کثرت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، انسان کامیاب ہوتا ہے، تقوی والی زندگی پر چلتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں مکمل کامیابی کب ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طور سے راضی کب ہوں گے؟ صرف نیکی کی کثرت سے بات نہیں چلے گی۔ ارشاد فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی بھی سکھائی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بڑا المیہ ہے میرے دوستوں، بڑا المیہ۔ معاشرتی زندگی سے آج امت مسلمہ خالی ہوتی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت امت مسلمہ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ تہجد کا پابند ہوگا، 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کا عادی ہوگا، لیکن میرے دوستو اخلاق انتہائی برے ہوں گے، معاملات انتہائی برے ہوں گے، معاشرت اس کی ٹھیک نہیں ہوگی، رہن سہن کا طریقہ نہیں معلوم، پڑوسیوں کے حقوق نہیں معلوم، رشتہ داروں سے تعلق داری کے حقوق نہیں معلوم، بھائی بہنوں کے حقوق نہیں معلوم، والدین کے حقوق نہیں معلوم ہے، اقربا کے حقوق نہیں معلوم ہے، معاشرتی زندگی اس کی بالکل خالی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ حسن سلوک کیا ہے؟ یہ اخلاق کیا ہے؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم نے دین کو اپنی سوچ کے اندر ایک فٹ کر لیا اور اپنی سوچ سے چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے، یہی دین، جبکہ دین در حقیقت وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سیکھا اور ہم تک اس دین کو پہنچایا۔ دین وہ ہے، ہمیں سمجھ میں آئی یا نہ آئے، لیکن میرے دوستوں اصل دین وہی ہے جو صحابہ نے اللہ کے نبی سے سیکھا اور چلتے چلتے وہ دین آج ہم تک پہنچ گیا، اور دین وہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی اتباع کا نام دین ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے اسے سمجھیے، ہماری سوچ کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم فلاں کے پاس نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہ بھی نہیں آتا۔ ہم اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے، کیوں؟ کب وہ بھی میری خوشی میں نہیں آیا تھا۔ ہم اس کے غم میں شریک نہیں ہوں گے، کیوں نہیں جاتے ہو غم میں؟ وہ بھی میرے غم میں شریک نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حسن سلوک نہیں بیان، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ برابری ہے، یہ برابری ہے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ اچھے اخلاق پھر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول اچھے اخلاق سکھا دیجئے۔ اچھے اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی میں تمہیں اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتا دوں؟ اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتا دوں؟ علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین اور آخرین کے اخلاق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 باتوں میں سمجھا دی، 3 نصیحتوں میں اولین آخرین کے اخلاق سمجھا دی، اور ارشاد فرمایا علی سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ علی سل من قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو قطع تعلقی کر رہا ہے اس کے ساتھ تعلق کو قائم کرو۔ یہ اولین کے اخلاق، یہ آخرین کے اخلاق۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم سے معاف کرو،
جس نے ظلم کیا ہی نہیں اسے کیا معاف کرنا ہے؟ اچھے اخلاق تو یہ ہیں جس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، عزت کو تار تار کیا ہے، جائیداد کو برباد کیا ہے، ظلم اور زیادتی کی انتہا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے ظلم کیا اسے معاف کر دو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، یعنی جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ تو برابری ہے۔ ارشاد فرمایا جو برا کرے اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں۔ میرے دوستو بہت بڑا حصہ اس کا دین میں ہے، بہت بڑا حصہ ہے، لیکن آج امت اس سے خالی۔ ضرورت اس بات کی ہے اچھے اخلاق، اچھے معاملات، اچھی معاشرت کو سیکھا جائے۔ جہاں نماز اور روزہ فرض ہے وہاں ایسے ہی صحیح معاملات کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے